السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام اصلاح عقائد و اعمال کی جو سلسلے وار سیریز ہماری چل رہی ہے، ہم وقتاً فوقتاً اعمال کی بھی اصلاح اور عقائد کے اصلاح کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آئیے آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے علم اور اہل علم کا مقام و مرتبہ، یعنی علم کی کیا اہمیت ہے اور علم کی کیا فضیلت ہے، اور جو علم کو حاصل کرنے والے ہیں، جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ اور آج کی اس نشست میں میں اہل علم کے کچھ وہ احوال بھی علماء کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی زندگی پوری خدمت دین کے لیے گزری اور کیسی کیسی مشکلات سے وہ دوچار ہوئے، مگر علم کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا، یعنی فروغ علم کے لیے انہوں نے بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دی، حتیٰ کہ اپنی اوپر آنے والی مصیبتیں تکالیفوں کو بھی انہوں نے برداشت کیا، مگر علم کو نہیں چھوڑا اور خدمت دین کا کام نہیں چھوڑا۔ اسی سلسلے میں آج میں علم کی جو فضیلت ہے اور اہل علم علماء میں سے اوائل دور کے کچھ احوال و واقعات بھی جن کی خدمات گراں قدر رہی علم کے سلسلے میں ان کی زندگی کے بھی کچھ احوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، یہ جو آیت ہے نزول قرآن کے اعتبار سے، قرآن مجید جب نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدا میں غار حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، کوئی کبھی 15 دن کے لیے، کبھی 1 ماہ کے لیے، اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ستو اور پانی کو لے جاتے اور مہینوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار حرا میں ہی رہتے۔ تو پہلی جو آیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ ابتدائی آیات ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلی آیات ہیں جو غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے۔ کیا معنی ہے اقرا؟ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی جو ابتدائی آیات جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے وہ علم کے تعلق سے تھے، علم کے تعلق سے تھے، پڑھنے کے تعلق سے تھے۔ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا علم عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں، اس جہاں میں آقا علیہ السلام کسی سے نہیں پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے پڑھے ہوئے ہیں، رب سے پڑھے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم لیا اللہ سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم سرور دو عالم کو اپنا علم عطا فرمایا، اور یعنی اس آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، یہ پوری ابتدائی آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا علم عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو علم سکھانا، اللہ تعالیٰ کا انسان کو علم سکھانا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ انسانیت کو علم ملنے سے علم و معرفت کا سورج انسان پر درخشاں ہو گیا، جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدائی آیات غار حرا میں حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو اتارا، وہ پہلی آیتیں جو ہے نا وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں. تو گویا علم دین یعنی اس کو حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ہم بچپن سے یعنی ابتدائی تعلیم جب مساجد کے اندر صباحیہ مدارس میں جب پڑھائے جاتے تھے تو جو احادیث ہم کو پڑھائی جاتی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو علم دین کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. آئیے میں فضیلت علم کے تعلق سے 2-4 احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. اور قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر بہت سی آیتوں میں علم کے تعلق کی میں نے ذکر فرمایا گیا اور اس کی بہت فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا. علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر ہو نہیں سکتے. علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے. جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ روشنی کو حاصل کرتا ہے. تو الغرض قرآن مجید میں بہت سی آیات میں علم کی فضیلت آئی ہے، علم کو حاصل کرنے والے کی فضیلت بھی آئی ہے. تو گویا علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید نے بہت سی آیات میں علم کے تعلق سے ذکر فرمایا گیا. اسی طرح علم دین کے حصول اور علم دین کی حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی کئی احادیث میں، آپ بخاری پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے، ابو داؤد پڑھیں گے، کتب حدیث کو پڑھیں گے تو باضابطہ جو ہے کتاب العلم کا جو ہے باب آئے گا، اس میں جو ہے نا علم کی فضیلت کے تعلق سے احادیث بھی نقل فرمائی گئی ہے. آئیے میں علم کی فضیلت کے تعلق سے 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی اس کے فرشتے جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والی جو مخلوق ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی سوراخوں میں اور مچھلیاں اپنے جو ہے سمندر اور تالابوں میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یعنی علم دین حاصل کرنے والے، علم دین کو پڑھانے والے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے فرمایا. تو گویا علم دین کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار احادیث موجود ہیں. اور اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں طلب علم کے لیے نکلنے والا واپسی تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے فرمایا. یعنی علم دین کو حاصل کرنے والا وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے جب تک کہ وہ علم کو حاصل کر لے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ فرمایا، یعنی سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون؟ جو علم کو حاصل کرنے والا، علم کو طلب کرنے والا، واپسی تک وہ اللہ تعالیٰ کے جو نا راستے میں رہے گا فرمایا. تو علم دین کی بہت فضیلت آئی ہے. اور اسی طرح جو ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم سرور دو عالم کو آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تلاش علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی جو علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور آقا آگے فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر رضامند ہوتے ہیں. جو علم حاصل کرنے والا جو طالب علم ہوتا ہے تو اس پر جو ہے رضامند ہوتے ہیں، اس کے لیے یعنی اپنے پر جو ہے اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ جو علم دین حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے اس سے راضی ہوتے ہوئے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اور اسی طرح زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ جو ہے پانی میں مچھلیاں بھی، پانی کی جو اندر مچھلیاں ہوتی ہے وہ بھی جو ہے طلب علم حاصل کرنے والے، جو علم کی طلب کرنے والے اس طالب علم کے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص علم دین کے حصول کے لیے لگتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ طالب علم جو علم دین کے لیے لگ جاتا ہے تو اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ مقام کس کے لیے ہے؟ جو علم دین کو حاصل کرنے والا ہے، جو طلب علم میں لگا ہوا ہے. جو طلب علم ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے. تو گویا یہ فضیلتیں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو حاصل کرنے والے کے متعلق فرمائی ہے. اور آگے شاہ فرماتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو علم حاصل کر لے وہ عالم بن جاتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جس طرح 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے تو تمام ستاروں پر جو اس کی فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے اہل علم علماء کا جو ہے ان کی یہ فضیلت ہوتی ہے عابد پر.
سرکار نے آگے فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں فرمایا، اور انبیاء کرام درہم و دینار وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم کو وارث بناتے ہیں فرمایا۔ بس جس نے علم کو حاصل کیا وہ اس نے جو ہے اچھا خاصا حصہ پا لیا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ علم دین کی بہت فضیلت ہے، جو اس کو علم کو حاصل کر لیتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے، وہ نبیوں کا وارث ہو جاتا ہے۔ اور آقا اسلام شاہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے شاہ فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ حضور نے شاہ فرمایا ایک صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی میں مسجد بنا دی تھی یا مدرسہ بنا دیا تھا، وہ صدقہ جاریہ۔ دوسرا اس کا نفع بخش علم، جو اس نے علم کو حاصل کیا اور اوروں تک، دوسروں تک جو اس نے علم کو پہنچایا، تو اس کے مرنے کے بعد وہ علم جہاں جہاں زندگی میں، حیات میں جو اس نے لوگوں کو پہنچایا تھا، اس کے ذریعے سے علم پھیلا۔ حضور نے شاہ فرمایا جو نفع بخش علم ہے وہ بھی اس کے بعد مرنے کے وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا حضور نے شاہ فرمایا کہ نیک اولاد، یعنی اس کے انتقال کے بعد جو اس کی اولاد ہو نیک ہو، جو اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے صدقہ جاریہ یعنی 3 چیزیں سرکار نے فرمایا کہ جو ہے ایک نفع بخش علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ جس نے مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا، وہ زندگی میں کر دیا تھا، بعد مرنے کے اس کا ثواب جاری رہے گا۔ علم کو حاصل کیا، اوروں تک علم پہنچایا، اس کا بھی ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ اور اس کی اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، اس کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے یعنی ثواب ہوگا، اس کے بعد مرنے کے بھی یہ 3 عمل کے ثواب اس کے لیے ملتے رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا علم کی بھی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اسی طرح آ جائیں کہ علم کی حاصل کرنے کی جو برکتیں ہیں، اس کے تعلق سے بھی حدیث میں ہے۔ حضرت انس اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے آزاد لوگوں کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا کون؟ صحابہ کرام میں انس ابن مالک فرمایا ہم نے پوچھا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے، فرمایا جو علم سیکھنے والا ہے یقیناً وہ دوزخ سے آزاد ہے۔ فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے ان کو دیکھنا چاہتے ہو، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ فرمایا سرکار نے آگے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں، سرکار فرماتے محمد کی جان یعنی میری جان، سرکار فرماتے جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، جو طالب علم ہے اپنے استاذ کے پاس علم کو حاصل کرنے کے لیے چکر لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے، اس کے ہر حرف کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے، 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ یعنی طالب علم کا حصول علم کے لیے اپنے استاذ کے دروازے تک جانا، سرکار نے شاہ فرمایا اس کے ایک ایک قدم کا جو بدلہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے 1 سال کی عبادت، ہر قدم کے بدلے اور ہر حرف کے بدلے 1 سال کی عبادت کا جو ہے اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہر قدم کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک شہر بناتا ہے، وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو طلباء علم کے لیے، طالب علم کے لیے جب وہ طالب علم جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اس کی صبح و شام مغفرت کی حالت میں ہوتی ہے، اس کی صبح بھی اس کی شام بھی مغفرت کی حالت میں ہوتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے، کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے رہائی بخشی ہے۔ وہ کس کے لیے؟ یہ تمام چیزیں طلباء طالب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں جو ہے یعنی علم دین کی فضیلت اور اس کو حاصل کرنے والے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ علمی جو مجالس کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور پاک کا عمل ہے، حدیث میں روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں 2 مجلسیں سرکار نے دیکھی، یعنی 2 گروہ تھا، ایک گروہ ادھر بیٹھا، ایک گروہ ادھر بیٹھا تھا۔ سرکار دو عالم کی نگاہ پڑی، 2 مجالس یعنی 2 گروہ تھے، ایک گروہ جو بیٹھا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ جو ہے فقہی مسائل میں یعنی دین میں یعنی علم میں مشغول ہے، فقہی مسائل کو بتانے میں مشغول ہے، سنانے میں مشغول ہے۔ پتہ چلا ایک ذکر کی مجلس ہے اور ایک علم کی مجلس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں مجالس خیر ہے، فرمایا
دونوں مجالس خیر پر ہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے، البتہ یہ ایک دوسری سے بہتر ہے فرمایا، البتہ ایک دوسری سے بہتر ہے۔ یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں فرمایا، وہ چاہے تو عطا کر دے، وہ چاہے تو نہ دے۔ یہ لوگ مسائل سیکھتے ہیں، دوسری جو مجلس کے لوگ ہیں یہ لوگ مسائل سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور میں بھی معلم بن کر آیا ہوں، لہذا یہ ان سے افضل ہے فرمایا۔ یعنی جو ذکر کی مجلس سے افضل بہتر مجلس وہ علم کی مجلس ہے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے جہاں پر علم کی مجلس ہو رہی تھی، وہ علم مجلس میں سرکار دو عالم جا کے بیٹھ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم کی یعنی اس کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کی بڑی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے علم کو حاصل کرنے والا بنے، اور جو طلباء علم کو حاصل کر رہے ہیں ان کی اعانت بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے علم کے تعلق سے۔ آئیے میں کوئی شخص اگر علم کو حاصل نہیں کرتا، کوئی شخص اگر علم کو حاصل نہیں کر پاتا، یہ جا کے اگر کسی اہل علم یا علماء یا جو علم کی جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں جا کر بھی اگر بیٹھ جائے تو وہ بھی بابرکت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو علامہ جعفر حنفی قریشی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں جو ہے تذکرۃ الواعظین میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی، امام سمرقندی نے فرمایا کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے، امام سمرقندی کی جو کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں بھی روایت ہے، اور اس کو علامہ جعفر حنفی قریشی نے بھی لکھا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے، اگرچہ کہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، یعنی وہاں بیٹھا لیکن اس کو علم حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، پھر بھی اس کو 7 فضائل حاصل ہوں گے فرمایا، 7 فضیلتیں اس کو ملے گی۔ پتہ کیا چلا، اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا علم حاصل نہ بھی کر پاتا ہو، لیکن امام سمرقندی فرماتے ہیں 7 فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائے گی فرمایا۔ پہلی بات، دینی طالب علم کی جیسی فضیلت پائیں گا، یعنی ایک طالب علم جس طرح استاذ کے پاس عالم کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو بھی ایک طالب علم کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا، جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے جو ہے محفوظ رہے گا، عالم کے پاس بیٹھیں گا تو گناہ اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسری بات، جس وقت وہاں سے رخصت ہوگا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ چوتھا، جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا اس وقت تک اس پر برابر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پانچواں، جب تک وہ سنتا رہے گا اس کے نام اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ چھٹا، فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں گے۔ ساتواں، اس کا ہر ایک قدم اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اہل علم کی صحبت میں بیٹھ لے گا تو 7 اس کو جو ہے فضیلتیں، اس کو برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو الغرض علم کی بہت فضیلت و برکتیں ہیں، علم والوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ جو اہل علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ جو علم حاصل نہیں کر پایا لیکن صرف اہل علم کی مجلس کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساتھ ساتھ ایسی فضیلت برکتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ جو چند باتیں علم کی فضیلت کے تعلق سے تھی، آئیے میں آپ کو اور ایک 2-3 باتیں یعنی اہل علم کا جو مقام ہے وہ بھی آپ کے سامنے آگے رکھوں گا، 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بادشاہوں میں سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان تک یہ حدیث جب پہنچی تھی، مشہور جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہے اس حدیث جب ان تک پہنچی تھی تو سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کی صحت پر پورا یقین نہیں تھا۔ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے حضور کی، حدیث کی صحت پر یقین نہیں تھا ان کو، پہلی بات سلطان محمود غزنوی کو۔ دوسرا جو ہے قیامت کے آنے کے بارے میں ان کو شبہ تھا، قیامت ہوگی تو اس پر شبہ تھا، ہوں گی لیکن شبہ بھی تھا ان کو، قیامت کے دن پر شبہ تھا۔ دوسری بات، تیسرا جو ہے ان کو یہ بھی شبہ تھا کہ وہ سبکتگین کے بیٹے ہیں، 3 شبے ان کے ذہن میں تھے۔ وہ جو محمود غزنوی کے والد کا نام سبکتگین تھا، ان کو جو ہے اس حدیث کی صحت پر جو ہے یہ حدیث سرکار کے فرمایا یا نہیں فرمایا اس کی صحت پر ان کو جو ہے شبہ تھا، قیامت کے دن پر شبہ تھا، اور تیسرا جو ہے یہ اپنے والد سبکتگین کے بیٹے ہیں اس پر بھی ان کو شبہ تھا۔ یہ 3 باتیں ان کے ذہن میں تھی، سوال کے طور پہ تھی۔ تو ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رات میں جو ہے سلطان محمود غزنوی اپنے قیام گاہ سے نکل کر پیدل کسی راستے پہ جو نا چل رہے تھے، وہ ایک خادم ان کے پیچھے تھا جو ایک روشنی کو لے کر جو ہے جس کو کہتے ہیں چراغ،
یہ طلائی شمع جو ہوتی ہے، جو لکڑی پر لگا کے آگ لے کے چلتے ہیں تو وہ روشنی ہوتی ہے، تو وہ پیچھے جو ہے نا ایک آگ کی جو ہے نا ایک طلائی شمع دان لے کر جو ہے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں محمود غزنوی کو نے ایک دیکھا کہ ایک طالب علم ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ علم دین کو پڑھ رہا ہے، علم دین کو حاصل کر رہا ہے۔ اتفاق سے اس کے پاس کوئی شمع نہیں تھی، کوئی چراغ نہیں تھا، اس کی روشنی میں وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اپنے حافظے کی بنیاد پر اس کو پڑھتا جا رہا تھا۔ جب کوئی جو ہے اس کو ذہن سے کوئی بات نکل جاتی تو وہ کیا کرتا، وہاں سے وہ کتاب کو لے کے اڑتا اور اٹھ کے جو ایک بنیے کی دکان تھی جہاں پر چراغ تھا روشن، وہاں جا کے کتاب کھول کے وہاں پڑھ لیتا تھا۔ اگر کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آتی وہاں دیکھ لیتا، کیونکہ اس کے پاس چراغ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے آتا بنیے کی دکان کے پاس، آ کر وہاں پر وہ بنیے کی دکان میں جو چراغ تھا اس کی روشنی میں کتاب کھول کے دیکھ کے پڑھ لیتا۔ محمود غزنوی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اپنے اس خادم کو بلایا کہ بھئی یہ جو آگ کی جو طلائی شمع ہے اس طالب علم کو دے دو۔ سبحان اللہ، وہ دے دیا اور محمود غزنوی پلٹ کے جو ہے رات آئے اپنے گھر میں، اور جب آرام کیے خواب میں محمود غزنوی کو رسول اکرم صبر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب میں محمود غزنوی سے فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، فرمایا محمود غزنوی کا جو ٹائٹل تھا، لقب تھا، ناصر الدین تھا، فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت میں ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم نے فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت میں ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت سے مشرف ہوئی، جو ان کی 3 شبے تھے، ایک سبکتگین کے بیٹے ہونے پر وہ شبہ ظاہر ہوگا، واقعہ سرکار نے فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، معلوم ہوگا کہ میرے والد سبکتگین ہے۔ قیامت کے دن پہ شبہ تھا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قیامت کے دن ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ تو سرکار دو عالم کی جو حدیث بھی تھی، کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کی صحت پر ان کو جو ہے نا کیا تھا، پورا یقین نہ تھا۔ اب یقین بھی ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا یہ میرے وارث کی قدر کی، دوسرا قیامت کے دن اللہ تجھ کو وہی عزت ویسی عزت عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا یہ تینوں شبہ جو تھا محمود غزنوی کا، یہ تینوں بھی شبہ جو ہے نا وہ ان کا ختم ہو گیا، اور آپ کو خواب کے ذریعے سے یہ تینوں شبہ آپ کے ختم ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور آقا کی زیارت سے مشرف ہونے کا سبب کیا بنا؟ ایک طالب علم کی بس اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اس کے بعد چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، تو آپ نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا طلائی شمع جو تھی، وہ طلائی شمع دان جو ہے اس طالب علم کو دے دیا۔ تو بس ایک طالب علم کی، علم دین کو حاصل کرنے والے کی خدمت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں جو ہے نا اپنی زیارت سے مشرف فرما دی۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا یہ علم کو حاصل کرنے والے کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ آئیے میں اہل علم میں سے وہ لوگ جو زندگی پوری انہوں نے خدمت دین کے لیے گزار دی اور علم کے دین کے فروغ میں انہوں نے گزار دی، ان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے تھا، اور انہوں نے علم کو بڑی مشقتوں محنتوں سے حاصل کیا، اور تا دم وفات تک، مرتے دم تک یہ سلسلہ علم دین کا انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ آئیے میں آپ کو 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں اوائل دور میں بتاتا ہوں کہ علامہ امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے اہل علم میں جو ان کا مقام تھا، یہ علم کو حاصل کر کے جتنا انہوں نے علم کو حاصل کیا اور اس سے زیادہ ان کی زندگی میں عمل بھی تھا، یعنی جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے جو ہے نا اتنے عمل والے بھی تھے وہ لوگ، یعنی علم کو حاصل کیا، جیسے علم کو حاصل کیا ویسے ہی وہ عمل والے بن گئے تھے، یعنی جتنا جتنا ان کا علم بڑھتا گیا اتنا اتنا عمل ان کے اندر بڑھتا گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی میں سے اہل علم علماء میں سے، اور وہ جو عالم بعمل لوگ تھے، وہ لوگ علم کے ساتھ وہ عمل بھی ان کے اندر بھی تھا۔ میں وہ علم والوں کی بات بتا رہا ہوں، یعنی علم تو ایک وہ ہے کہ جو علم حاصل کریں گے عمل نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ علم والے ہیں کہ جنہوں نے علم کو حاصل بھی کیا اور اس سے بڑھ کر عمل تقوی زندگی کے اندر تھا ان کے۔ انہی علماء میں سے امام الکاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعارف محتاج نہیں ہے، فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے امام ہیں، اور علامہ امام سمرقندی
جو وہ ان کے شاگرد بھی ہیں آپ امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بتاتا چلوں کہ امام علامہ سمرقندی جو ہے امام کاسانی کے استاد تھے. امام کاسانی کے استاد تھے امام سمرقندی. امام سمرقندی جو ہے امام کاسانی کے استاد تھے. تو امام سمرقندی کی ایک بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، دختر تھی، اور بہت بڑی عالمہ تھی، فقیہ بھی تھی، یعنی فقیہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی. اور ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا ان کا نام. اور والد جو ہے علامہ امام سمرقندی جو ہے، جو والد تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے. اور یہ جو فتاوی جات وغیرہ جب لکھتے تھے تو اس فتاوی جات کی تصحیح جو ہے آپ کی صاحبزادی کرتی تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فتاوی جات کا تصحیح کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو آپ کی صاحبزادی اتنی بڑی عالمہ تھی جن کا نام فاطمہ تھا، فقیہ تھی، کہ اپنے والد کے فتاوی جات کی تصحیح فرمایا کرتی تھی. اور علامہ امام سمرقندی کی اس صاحبزادی کے لیے کئی رشتے آئے، بڑے بڑے بادشاہ، عمرا، یہ بڑے بڑے مالدار لوگوں کے رشتے آئے، بہت بڑے، یعنی رئیس لوگوں کے بھی رشتے آئے، مالدار لوگوں کے بھی رشتے آئے، بادشاہ کے گھرانے سے رشتے آئے. تو امام سمرقندی نے اپنی بیٹی کے یعنی نکاح کے لیے ان رشتوں کو آپ نے جو ہے نا قبول نہیں کیا، آپ نے یعنی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. آپ کے شاگردوں میں سے جو امام کاسانی بھی تھے. تو جب امام سمرقندی نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، تحفۃ الفقہاء کے نام سے کتاب لکھی آپ نے. تو اس کتاب جب آپ نے لکھا تو آپ کے جو شاگرد تھے امام کاسانی، انہوں نے جو ہے اس کی شرح لکھی، بڑی مشہور و معروف شرح ہے، اور اس کو پوری دنیا جو ہے بدائع ثنائے کے نام سے جانتی ہے. شرح امام کاسانی کی جو شرح ہے فقہ حنفی کی بدائع ثنائے کے نام سے، وہ جو ہے تحفۃ الفقہاء کی شرح، اپنے استاد کی کتاب کی شرح آپ نے لکھی تھی. تو اس کے بعد آپ کے استاد کے سامنے جب کتاب پیش کی گئی تو امام سمرقندی اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. آپ نے جو ہے نا اپنی صاحبزادی کا فاطمہ کا نکاح جو ہے نا اپنے شاگرد سے کر دیا. تو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ شاگرد نے کتاب کی شرح لکھی، استاد نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد سے کر دیا. حتیٰ کہ جو ہے یہاں تک سیرت میں لکھا گیا ہے کہ یہی جو کتاب ہے بدائع ثنائے امام کاسانی کی، یہی جو ہے آپ کی یعنی زوجہ کا حق مہر بنا، وہ جو مہر بنا آپ کا، یہ کتاب بنی مہر ہوا. اسی طرح یہ ان کی گرا قدر خدمات بتا رہا ہوں میں آپ کو امام کاسانی کی. حتیٰ کہ جو ہے امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نے نکاح کیا، اس کے بعد آپ کی جو زوجہ امام سمرقندی کی صاحبزادی تھی، ان سے بھی اتنا علم جاری ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح آئیے امام الائمہ، جن کو جو ہے شمس الائمہ، اور جن کو دنیا جو ہے فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے امام، جن کو جو امام سرخسی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، فقہ حنفی کی بہت بڑی معتبر شخصیت امام سرخسی کی. اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم، اور اس وقت میں امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ کہ اتنے بڑے عالم تھے، اور اس وقت میں ایک بادشاہ نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا. تو آپ نے جو ہے اس مسئلے کو، جو حق تھا وہ آپ نے جو ہے نا اس مسئلے کو بیان فرمایا. بادشاہ کو کسی معاملے میں وہ بات ناگوارا گزری، وہ فتویٰ سمجھے آپ، وہ مسئلہ سمجھے آپ. وہ بادشاہ چاہتا کہ جو امام سرخسی ان کے مطابق کوئی مسئلہ بیان کر دیں گے، نہیں فرمایا. جو شریعت کا معاملہ تھا آپ نے کھول کے سامنے رکھ دیا، جو حق تھا وہ بیان کر دیا. تو بادشاہ ناراض ہو کر جو ہے نا یہ حکم جاری کر دیا کہ امام سرخسی کو جو ہے نا ایک سوکھا جو کنواں تھا، اندھیرا گہرا کنواں، اس میں ڈال دیا جائے سزا کے طور پر. تو امام سرخسی کی ایک خواہش تھی. جب کیا خواہش تھی کہ ایک امام حاکم گزرے ہیں، حاکم شہید کی کتاب تھی الکافی، الکافی کی شرح کی آپ کو خواہش تھی کہ میں اس کتاب کی شرح کروں گا. تو ہوا یہ کہ جب بادشاہ کا ایک مسئلہ جب سامنے آیا تو آپ نے جب اس کا یعنی آپ نے مسئلہ جب بیان کر دیا تو بادشاہ کو جب یہ بات ناگوارا گزری تو اس نے کیا کیا، حکم جاری کر دیا کہ امام سرخسی کو جو ہے نا کنویں میں ڈال دیا جائے. ایک گہرا سوکھا کنواں جب آپ کو ڈال دیا گیا اس کنویں کے اندر، اور جب ڈال دیا گیا اس کنویں کے اندر تو امام سرخسی کی خواہش تھی کہ امام حاکم شہید کی کتاب کو شرح لکھ کے. آپ دیکھیے کہ معاملہ کیسا کہ جب آپ کو اس سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا، اندھیرا کنواں تھا، اور وہاں جس وقت ڈال دیا گیا آپ کو وہیں پر آپ جو ہے نظر بند تھے، وہیں آپ بند کیے گئے تھے کنویں کے اندر. لیکن دیکھیے وہ جو طلباء تھے، آپ کی جو شاگردیں تھے، یعنی وقت مقررہ پر روزانہ کنویں کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے، اور حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کنویں کے اندر بیٹھ کر اس گہرے کنویں میں، وہ اندھیرا جو کنواں تھا، فقط اپنے حافظے کی بنیاد پر، کس پر؟ حافظے کی بنیاد پر. وہاں پر کوئی کتاب نہیں تھی، وہاں کوئی کتابوں کا جو ہے نا ایسے کوئی مخطوطات کتابیں وغیرہ جمع نہیں تھی اس وقت میں. بس اپنے حافظے کی بنیاد پر امام سرخسی نے اپنے شاگردوں کو یا اندر رہ کر اوپر شاگرد بیٹھے وہاں سے املا نویسی کروائی، آپ نے املا نویسی کروائی. اور حتیٰ کہ جو ہے اس کتاب کی شرح جب مکمل ہوئی، حتیٰ کہ اس کی شرح ہوئی تو 40 جلدیں
المبسوط کی جو ہے نا امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کنویں میں قلم بند کروائی، لکھوایا آپ نے. جب وہ کتابیں تیار بھی تو 40 جلدیں بنی. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور ایک کتاب جو ہے نا، وہ کتاب جو ہے المبسوط جو آپ نے لکھوائی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شرح السیر الکبیر، شرح السیر الکبیر جو جنگ و بین الاقوامی تعلقات کے اسلامی قوانین پر بڑی مستند ماخوذ کتاب لکھی آپ نے اسی قید کے اندر ہی آخری وقت. اور اصول سرخسی کے نام پہ ایک دوسری کتاب آپ نے لکھی. تو پتہ یہ چلا کہ امام سرخسی کی یعنی یہ خدمات آپ دیکھیے کہ طلباء روزانہ اپنے وقت مقررہ پر اس کنویں کی اوپر دانی جانب کھڑے ہو جاتے ادھر اندر، آپ کنویں کے اندر ہی فقط اپنے حافظے کی بنیاد پر اس کتاب کی املا نویسی کا آپ نے کروائی جو المبسوط کے نام سے موجود ہے، جو 40 جلدوں پر مشتمل ہے. وہ جو کتاب ہے شرح الکافی کی، آپ نے الکافی کی شرح لکھی ہے آپ نے اس وقت، خالی قلم بند کروائی آپ نے حافظے کی بنیاد پر. اندازہ کیجئے یہ وہ معاملہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. یہ کیا معاملہ رہا ہے امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا؟ یعنی یہ علم کو حاصل کرنے کے بعد اتنی مصیبتیں تکالیفوں میں آ جانے کے بعد بھی لیکن آپ نے پڑھنا پڑھانے کا اس عمل کو آپ نے ترک نہیں کیا. علم سیکھا آپ نے بڑی محنتوں مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکالیفوں کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تادم وفات تک جو ہے آپ علم کو جو ہے نا لوگوں کو پڑھاتے گئے، علم دیتے گئے، اور پوری زندگی انہوں نے بس علم کو اوروں تک پہنچانے میں انہوں نے گزار دیا. یہ مقام، یہ مرتبہ یعنی اہل علم کے چند علماء کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور یہی شان آن مقام آپ دیکھیں گے اور اہل علم کی رہی ہے. آپ ہر دور میں آپ دیکھیں گے علماء موجود ہیں، اور یہ علماء ربانیین ہیں، اور یہ اہل اللہ بھی گزرے ہیں، اور تاریخ سے بھی وابستگی رہی ہے. انہوں نے عوام الناس کو علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا، ان کے قلوب کی بھی اصلاح فرمائی، ان کے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائی. یہ مقام، یہ مرتبہ اہل علم علماء میں سے میں نے چند کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. مقصود یہی ہے، آج کے ہماری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ علم کی بڑی فضیلت ہے. علم کو حاصل کریں، اور علم کو حاصل کریں ماں کی گود سے قبر کی گود تک. یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. انسان جب تک زندہ ہے زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے. وہ علم کو ضرور حاصل کرے. ضروری نہیں کہ ہر شخص عالم بنے، لیکن جو علم جس کا جاننا مسلمانوں پر فرض ہے وہ علم کو تو ضرور حاصل کرے. زندگی کے کسی عمر میں بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. علماء کی صحبت میں رہیں. اہل علم کی جہاں مجالسیں ہوتی ہے ان مجالسوں کو اختیار کریں، اور وہاں سے ضرور بضرور علم کو سیکھیں. آج وقت کا تقاضا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا عمر کا، لیکن جو ہے نہ وہ صحیح معنوں میں وضو کے مسائل سے واقف ہے، نہ وہ غسل جانتے ہیں، غسل کیسے کیا جائے، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل واجب کیا ہے. اسی طرح نماز سے ہم سمجھتے ہیں نماز، لیکن نماز کے اندر کے فرائض کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، واجبات کیا ہے نماز کی سنتیں کیا ہیں. یہ تمام تر مسائل کو جاننا مسلمانوں پر یہ فرض ہے. ہر مسلمان جاننا فرض ہے. عالم بننا تمام لوگوں کا کوئی فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ایک آدھ شخص بھی عالم بن جائے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جو ضرورت دین ہے، جو جن مسائل کا جاننا، جن احکام کا جاننا، جن علم کا جاننا مسلمانوں پہ فرض ہے، وہ مسلمان علم حاصل کریں. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے والا بنا. ہم سب کو علم حاصل کرنے والا، علم کو سمجھنے والا اور علم کے مطابق عمل کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.